अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत सलाम। आज ये प्रोग्राम आपको पता है जैसे इलेक्शन के हवाले से हम आजकल लाइव शो कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही हमारे साथ मौजूद थे मलक उमर फ़ारूक साहब जो डिस्कोर्ट से एमएनए के उम्मीदवार हैं पीटीआई की तरफ से। अब हमारे साथ मौजूद हैं, उस बहस में भी मौजूद थे थोड़ी डिस्कशन में। अब हम तफ़सीली इनसे बातचीत करेंगे। मलक जमील सिराज साहब काफ़ी अरसा ऑस्ट्रेलिया रहे, फैसलाबाद के नामवर सहाफ़ी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म में स्पेशली अपना एक नाम रखते हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं। आजकल पाकिस्तान में हैं चंद माह से, तो मलिक साहब से पूछते हैं कि पाकिस्तान में कैसे इलेक्शन हो रहे हैं और टू दी हमें पॉइंट और खुल के ये बताएँगे कि असल ग्राउंड रियलिटी क्या है, सिचुएशन क्या है। मलिक साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में लाइव शाह मीर में खुशामदीद कहते हैं और भाई खालिद परवेज़ साहब भी आप जानते हैं, हमारे प्रेज़िडेंट भी हैं पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के 92 को ग्रैनबरा से कवर भी करते हैं। भाई खालिद, आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ स्टूडियो से। थैंक यू। जी, ब मलिक साहब आप बताइए कि इस वक़्त आप देख रहे हैं इलेक्शन हो रहा है, आपने पहले भी इलेक्शन देखे और बहुत लोकल जर्नलिज़्म में भी आपका एक नाम है और जब पहले मैंने अभी बता रहा था भाई खालिद को मैंने सहाफ़त शुरू की, तो आपके साथ ही पहले दिन वो अल्लाह जन्नत नसीब करे खालिद महमूद साहब के पास आप मुझे लेके गए थे, याद है? तो उन्होंने मुझे कहा था, मुझे याद है कि लिख के दें कुछ, तो मैंने लिख के दिया तो उन्होंने कहा यार मुंडे च है जरासीम है ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇਹ बन सकदा गर्मी हाँ बहुत जी। थी वहां उस दिन क्या ख्याल है बिल्कुल, आप ठीक है मलिक साहब बिल्कुल अच्छा ठीक मलिक है। साहब ये बताइए टू दी पॉइंट क्योंकि टाइम पाकिस्तान में इस वक्त बहुत हो गया कि हुँ, हुँ। आप ये बताएं कि इलेक्शन की गहमा गहमी कैसी है ये पहले बताएं मुझे चले फिर मैं दूसरा सवाल करता शाद मीर साहब और खालिद परवेज़ साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। मुझे ये आपको बताने में कोई इतना नहीं है कि इधर मुझे इलेक्शन की गहमा-गहमी तो नज़र नहीं आ रही अभी कोई भी। लेकिन ये है कि उसकी वजह शायद आप समझते होंगे कि एक बड़ी सियासी जमात को जो है वो इलेक्शन से रोकने की तैयारी जो है वो हर अदारे की तरफ से हो रही है। हूँ। तो 2 पार्टियाँ, एक पार्टी फैसलाबाद में तो पीपल्स पार्टी तो नज़र नहीं आ रही। उन्होंने 11 जनवरी को इधर धोबी घाट में जलसे का ऐलान किया हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या वजूहात हुई कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो तांदलियावाला में जलसा करके चले गए। तो अच्छा फैसलाबाद में उनको आने की शायद इस वजह से हिम्मत नहीं पड़ी कि यहाँ पे एक तो सर्दी बहुत है, मौसम बहुत हुआ हुआ है, धुंध है, स्मॉग है, तो शायद ये भी वजह हो या फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई दफ्तर मैंने देखा हो इधर या कोई झंडा इधर देखा हो। तो नून लीग वाले हैं वो गाड़ियों पे जैसे स्टिकर लगाते होते हैं वो लगा के घूम फिर रहे हैं और टिकटों का जो जोर शोर था जो वो फाइनल हुई हैं, तो उसके बाद जो है वो अब ये देखें कि राजा रियाज जो साबिक अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने भी हालात को भांपते हुए बीमारी का बहाना करके अपने बेटे को सामने खड़ा कर दिया है और खुद बैक फुट पे चले गए हैं। तो ये सिचुएशन है फैसलाबाद में इलेक्शन की मुझे कोई गहमा-गहमी नज़र नहीं आ रही। अच्छा, दूसरा ये आप बताएँ कि क्या इस वक़्त जैसा कि आपने कहा कि एक बड़ी पार्टी जो पीटीआई को हम भी देख रहे हैं खुल्लम-खुल्ला के कॉर्नर किया जा रहा है। क्या पीटीआई के लोग खुल्लम-खुल्ला कैम्पेन कर सकते हैं, जलसे कर सकते हैं, झंडे लगा सकते हैं, स्टिकर लगा सकते हैं? क्या है ऐसी सिचुएशन? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। अभी तो उम्मीदवार भी छुपे हुए हैं जिन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं, वो भी नहीं सामने आ रहे तो वोटर-स्पोर्टर कैसे सामने आएँगे? जब सामने आएँगे तो वो शायद वोटर निकलें बाहर और उनके सपोर्टर निकलें, कोई कारण मीटिंग्स हो, लेकिन अभी तक ऐसा माहौल नहीं नज़र आ रहा। यानी आप कह रहे हैं अभी वोटर गायब हो रहे हैं, फिर उम्मीदवार भी गायब होने का खतरा है इंशाल्लाह जैसे ये मंज़र यहाँ पे आएँगे। ऐसा ही है वो और जो सामने आ रहा है उनके खिलाफ मुकदमात हैं तो वो फिर इसलिए शायद सामने आने से गुरेज़ा हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो होना चाहिए कि जो उम्मीदवार हैं उनको मुनासिब माहौल फ़राहम करना चाहिए। इंतज़ामिया को कहना चाहिए कि सब उम्मीदवारों को
آپ اپنی کمپین جو ہے وہ جاری رکھنے دیں. اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور انتظامیہ جو ہے اس کو یک طرفہ رول پلے نہیں کرنا چاہیے. ان کو بھی ایک الیکشن کا ماحول فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہونا چاہیے. اور ملک صاحب یہ تو ہم کہتے ہیں نا ہم اوورسیز پاکستانی، وہ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ یار سارے پاکستانی ہیں، پی ٹی آئی والے بھی پاکستانی ہیں، نون لیگ کے بھی پاکستانی ہیں، لیکن لگتا ہے اصل میں یہی ہے جیسے کہ نون لیگ والے اب صرف پاکستانی ہیں، باقی تو پاکستانی کوئی ہے ہی نہیں. باقی تو سارے یا غدار ہیں یا وہ پھر 9 مئی والے ہیں، اور یا وہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں. یہ تو بدبختی ہے، کہہ لے کہ ہمارے ادارہ تو کوئی بھی آزاد نہیں. الیکشن کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن تو آپ کو پتہ ہے ایک پارٹی بن چکا ہے ٹھولم کھلا. یعنی الیکشن 170 جماعتوں میں سے الیکشن کمیشن نے صرف پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پہ اور وہ بھی انہوں نے جون میں کروایا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے یہ کروایا تو انہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے. یعنی یہ کھلم کھلا دنیا چاند پہ چلے گئی ہے، اور پاکستان کے ادارے انہوں نے پاکستانی کی سوچ اس طرح. ہم خود آپ کو پتا ہے ڈس اپوائنٹڈ میں ہوتے ہیں کہ لوگوں کو موقع دو، جس کو ووٹ ڈالنا دو. کیا ہوا؟ جیت الیکشن ہی ہے نا، کون سا جن نکالیں گے؟ اگر پی ٹی آئی والے جیت گئے تو کون سا وہ جن نکل آئے گا، یا اگر نون لیگ کے جیت گئے بندے تو کون سا کوئی جن نکل آئے. تو یہ تو ہماری سوچ ہے، ہم کہتے ہیں آزاد ہوں، لوگوں کو لڑنے دیں، انہیں ووٹ کا حق دیں. بیچارے کو پاس ایک ہی تو حق ہے پاکستانی قوم کے پاس کہ ووٹ کا حق. ہر غریب امیر کے پاس اگر کوئی ایک چیز مساوی ہے نا، برابری، تو وہ ہے ووٹ کا حق. یعنی وہ ایک ملینر کو بھی ووٹ کا حق، ایک ہی ووٹ ڈال سکتا ہے، اور ایک جو غریب ریڑھی والا وہ بھی ایک ہی ووٹ ڈال سکتا ہے. لیکن وہ بھی یہ حق نہیں دے رہے. تو بھائی خالد پرویز، آپ نے ملک صاحب کی بات سنی کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو بیچارے جھنڈا بھی نہیں لگا سکتے اور نکل بھی نہیں سکتے، نون لیگ کے پھر بھی وہ اسٹیکر لگا کے نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ میر صاحب. میر صاحب تحریک انصاف سے ایکچولی ایک تو عمران خان صاحب کا نام دیکھیں میڈیا سے آؤٹ کر دیا گیا ہے. اب کسی بھی ٹی وی چینل کے اوپر اجازت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا نام لیا جائے. جی جی اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے شروع سے لے کر آج تک دیکھیں کہ کتنا باعث ہے. ٹوٹلی جب انہوں نے لاسٹ ٹائم ان کا فیصلہ کیا 70 دن تک انہوں نے فیصلہ محفوظ رکھا. اس کی کوئی بیک گراؤنڈ تھا، فیصلہ محفوظ رکھنے کی وجہ تھی. جب 70 دن کے بعد فیصلہ سنایا، پھر اس کے بعد ان کو کہہ دیا کہ جی آپ کتنے دینا ہے، پھر ایک ایلیگیشن لگا دیا. پھر جس طرح الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ میں خود پارٹی بن کے چلا گیا، تو یہ بھی ایک ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. جس طرح ایک مثال ہے کہ سول جج ایک فیصلہ کرتا ہے اور اپنے فیصلے کے اگینسٹ بھی جا کے سیشن جج کے پاس چلا جاتا ہے اپیل، وہ سائل اپیل کرتے ہیں جا کے. تو وہ بھی اس نے کیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہو چکی ہیں اب کہ میر صاحب کے الیکشن کا ماحول جو ہے نا کرکرا ہو گیا ہے. اور اس طرح اب تو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف بامقابلہ نواز شریف. اب حالات یہ نظر آ رہے ہیں، جس قسم کے جو بھی حالات نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور جس طرح ابھی قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا، اور ایک ایسی مقبول ترین پارٹی، اور اس کا دیکھو نام و نشان مٹانے کے لیے کس طرح اے ٹو زیڈ لوگ لگے ہوئے ہیں. اور کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ. یہی حالات مسلم نواز نے بھی دیکھے ہیں، پیپل پارٹی نے دیکھے. یہ سب ایک دوسرے کا تماشا دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ خود ہی موقع دیتے ہیں تیسری طاقت کو، خود ہی باہر جا کے، جس طرح اب نواز صاحب نے لندن پلان بنا لیا، اس سے پہلے اور بھی پلان بنتے رہے، اور خود ان کے اندر وہ اہلیت نہیں ہے کہ خود کوئی فیصلہ کریں. دیکھیں اپنے فیصلے کوئی بھی دیکھیں، قومی سیاسی لوگوں کے سیاسی فیصلے اسمبلی میں ہونے چاہیے. یہ ہمیشہ سپریم کورٹ کی انوالو کرتی ہے. پھر سپریم کورٹ کا استعمال کرتے ہیں فیصلہ ساز جنہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ کس کی حکومت آنی ہے. پھر سپریم کورٹ ہمیشہ استعمال ہو جاتی ہے، ساکم سار کی شکل میں ہو، قاضی کی شکل میں ہو، افتخار چودھری کی شکل میں ہو. وہ پھر انفارچونیٹلی انصاف کا بھی خون ہوتا ہے، لوگوں کا اعتماد بھی خراب ہوتا ہے، لوگوں کا اداروں کے اوپر اعتماد جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اور وجہ یہی ہے بھائی خالد، ادارے موسٹلی جو ہیں، ملک جمیل سراج صاحب بھی مجھ سے متفق ہوں گے کہ ادارے موسٹلی ہمارے ہیں کرپٹ. وہ کہتے ہیں ایک طاقتور مثلا اسٹیبلشمنٹ کی بات سن لو یا صحافیوں کی بات سن لو، وکیلوں کو. مجھے یاد ہے ملک جمیل سراج صاحب کو پتا ہوگا، جب مختلف اداروں میں ہم جاتے تھے نا، تو سرکاری افسر خود کہتے تھے کہ ایسی کہنے بھائی یہ صحافیاں منہ نہ لاؤ،
ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫੌਰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। मकसद है कि हमारे अदारे हैं करप्ट, वो अब एस्टेब्लिशमेंट भी जो कहती है, इसलिए इलेक्शन कमीशन या कर रही है ना, उन्हें पता है कि हम तो नाहल है, नकम्मे हैं, हमने अगर किया तो हमारी भी फाइलें आ जाएंगी, वो मुफ्त की तनख्वाहें। आप ये देखें कि एक अदारा, उसका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है, 5 जी साल बाद उसने सिर्फ इलेक्शन करवाने हैं, इतने इतने इनके बड़े ऑफिस हैं, इतनी इतनी बड़ी इनकी तनख्वाहें हैं, वो इलेक्शन ही नहीं सही तौर पे करवा सकते, वो कहते हैं हम नहीं करवा सकते जी इलेक्शन, एक काम ही उनका ये है सिर्फ इलेक्शन कराना। तो मलक साहब, आपने जैसा कहा कि अदारे, आपकी बात तो बड़ी मासूमाना सी लगी मुझे कि अदारे जो हैं उनको सबको मौका देना चाहिए, लेकिन अदारे, आप क्या समझते हैं हमारे अदारे इस काबिल हैं कि वो किसी को मुंसफा किसी को ना कर सकें? मसलन आप जो देखे नून लीग वाले कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, बल्कि मैं सुन रहा था अब शेर अली मस्जिदों में ऐलान करा रहा है कि एहसास प्रोग्राम के पैसे आके ले जाएं। वो एहसास प्रोग्राम या बेनी प्रोग्राम या इमरान खान का जो सेहत कार्ड है, वो तो गवर्नमेंट का पाकिस्तान के प्रोग्राम थे, उसके पैसे तो हुकूमत पाकिस्तान ने देना, वो प्राइवेट किसी तो कोई बंदा कैसे उसके पैसे बांट सकता है? आप क्या कहेंगे मलिक साहब? बिल्कुल शारमीर साहब, आप सही फरमा रहे हैं। जैसा कि खालिद परवेज साहब ने भी कहा, अदारा, चार स्तून है ना मुल्क के, किसी भी रियासत के, तो पाकिस्तान वाहिद रियासत है जो एक ही स्तून पर खड़ी है, पाकिस्तान की इमारत। बाकी तीन अदारे जो है ना, वो आप उसका कह ले लकड़ियों से सहारा दिया हुआ है या कोई और चीज से सहारा दिया हुआ है, एक ही स्तून पे ये इमारत खड़ी है। और वो सारी इमारतें जो है ना, वो उसी स्तून के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो वो जिस तरफ कहते हैं वो मुनज़्ज़म अदारा है, बाकी अदारे उन्होंने मुनज़्ज़म नहीं होने दिए और अपने काम करवाते रहे हैं। जो अब काम निकल जाता है तो वो खामोश हो जाते हैं। ऐसा ही बस इस्तेमाल करते हैं लोगों को, और वो भी अपने अपने काम करके फिर आप जैसे मुल्कों में चले जाते हैं वो, और वहां पे रहते हैं, उनके औलादे भी वहां पे हैं। पाकिस्तान का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मकसद यही है, सबसे आपने बड़ा अच्छा नुक्ता किया, जिन लोगों ने इदारों को आजाद करना है, अगर वो ही मसलन मैं अगर अपने घर का फर्द हूँ और मुझ पे मेरे बच्चे या मेरे घर डिपेंड कर, अगर मैं ही उनको मेरा मतलब चोरी सिखाऊंगा, करप्शन सिखाऊंगा या उनसे गलत काम करवाऊंगा, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। जिस अदारे की तरफ आपका इशारा है कि उसकी उसी पे, उस सतून पे ही सारा पाकिस्तान खड़ा है, अगर वो ही किसी इलेक्शन कमीशन से गलत काम करवाएंगे या पुलिस से गलत करवाम करें, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। फिर तो मेरा मतलब वो किसे मुनसब करें और किसे मेरा मतलब क्या क्या लेकिन क्या कहें। शाहदमीर साहब, इसका दूसरा रुख, जो तस्वीर का दूसरा रुख जो है ना, जी वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ जो ऑस्ट्रेलियन थे उनसे मेरी बातचीत होती थी। जी तो जब मैं वो पाकिस्तान के बारे में सवाल करते थे मुझसे कि यार वो क्या, कैसा मुल्क है, क्या है हालात वहाँ के, तरक्की पजीर है, वो कैसे अपने पाँव पे खड़ा होगा। तो फिर मैं उनको कहता था कि यार आप मुझे बताएं, अगर ऑस्ट्रेलिया का हमसाया अफगानिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया का हमसाया चीन हो, ऑस्ट्रेलिया जी का हमसाया ईरान हो, ऑस्ट्रेलिया का हमसाया भारत हो, तो क्या ऑस्ट्रेलियन चैन की नींद सो सकते हैं? तो वो उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे कि बिल्कुल नहीं, हम चैन की नींद सो। मैंने कहा हम चैन की नींद सोते हैं। फिर भी हमारा थैंक्स जी। हमारा एक अदारा है जो जिसके बलबूते पे हम चैन की नींद सोते हैं। हमसायों से हमारे तल्लुकात बेहतर नहीं होते, लेकिन कोशिश करते रहते हैं हम, लेकिन चैन से सोने के लिए हमारी मजबूरी है कि हम इनको बैकअप करें। जी वो जो फौजी सरहदों पे हिफाजत कर रहे हैं हमारे मुल्क की, उनको मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये चंद लोग हैं जो जिनके मफादात होते हैं, जो अपनी चीजें अपने टर्नओवर में इकट्ठी करके दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। उनका मुल्क से यही बात जो है वो भी पीटीआई के सरबराह कहते रहे हैं।
تو ان کے خلاف جنگ ہے. باقی فوج کے جو وہ ہے وہ اس سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں سب. بالکل بالکل، فوج تو ہماری سارے آنکھوں پہ، ہمارے ہی بہن بھائی ہیں نا وہ جو وہاں پہ بیچارے لڑ رہے ہیں، جو تو ہمارے دوست جو ہیں، فیملی ہے. اتنی سخت سردی میں سرحدوں پہ رات کو جاگتے ہیں، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ محافظ جو ہے ہمارے، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. بے لیکن یہ شک. چند لوگ ہیں جو سامنے آ کے نا ان کا حق بھی مارتے ہیں. اب تو فوج کے اندر بھی جو مختلف لو رینک کے لوگ ہیں، وہ بھی بڑے رینک کے لوگوں کے خلاف ہیں، لیکن ان کا ڈسپلن ایسا ہے کہ وہ ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے. ظاہری بات ہے، تو مجبوری ہے، بالکل صحیح. وہی چیزیں جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دونس دادری سے عوام کے اوپر، لیکن عوام آزاد ہے، عوام ان چیزوں کو نہیں مانتی. تو بالکل صحیح. اب یہ کہ ان کو تھوڑا تھوڑا اب احساس ہو گیا ہے کہ عوام کے اندر ہماری وہ پذیرائی نہیں ہو رہی جو پہلے تھی. انہوں نے اس ادارے پہ بھی ایک سوالیہ نشان لگایا ہے. وہ تو یہ میں احساس سمجھتا تو ہوں کہ ملک بڑا صاحب، آپ کہہ رہے ہیں احساس ہو گیا، لیکن ہمیں کو نظر تو نہیں نہ آتا. آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک عام پاکستانی کو نظر آ رہا ہے، ایک عام بندے کو نظر آ رہا ہے، وہ نیو لیگ کے لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے. لیکن وہ آپ والی بات ہے جب دو چار بندے ہوں جن کی ذاتی لڑائی ہو، ذاتی انا کا مسئلہ ہو، یا ایک باجوہ ڈاکٹرائن ہو، باجوہ صاحب وہ منسٹر کمرشل کامرس کو بھی دیکھتے تھے، وہ میرا سردوں کو بھی دیکھتے تھے. میرا مطلب اب آج پتہ چل رہا ہے کہ باجوہ صاحب ہر کام میں ہی پنگا لیتے تھے. مقصد یہ ہے جو سیاسی کام تھے ان میں بھی وہ ہر ایک کو انہوں نے ایک لولی پاپ دیا ہوتا. بھائی خالد، ابھی جو بات کی ہے ملک صاحب نے بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو میرا بھی یہی پوائنٹ ہو، اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہے، ہماری فوج کے چاہے، تو سارے اداروں کو دنوں میں سیٹ نہیں کر سکتی، ٹھیک نہیں کر سکتی. اگر وہ کہہ دے. دیکھیں اس کی میں ایک ایگزامپل بھی دوں گا آپ کو. جی جس طرح کہ 9 مئی کا واقعہ پیش آیا اور جی کتنے گھنٹوں کے اندر ہزاروں لوگ گرفتار کر لیے، جی اور اس کے بعد آپ دکھائیں پاکستان میں کوئی جلسہ ہو رہا ہے پی ٹی اے کا، کوئی سامنے نظر آ رہا ہے، ایک دم سونے پہ سب رکھ کچھ کے آئی سامنے آ ہوگی. گیا، سامنے ہر چیز جو ہے نا ختم کر دی، کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو. اگر اسی طرح 9 مئی کے واقعے کی طرح اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے، یہ ادارہ اگر چاہے تو جوڈیشری کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے، میں اور کہنا دوسرے منٹا. ادارے جتنے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے، دوسرے سارے اداروں کو اگر یہ چاہیں تو. ایک ایگزامپل دیتا ہوں، کراچی میں کتنے سال ہزاروں لوگوں کا قتل کیا، بند بری لاشیں نکلتی رہیں، کس طرح لوگوں کا قتل عام ہوتا رہا. یہی آرمی تھی نا اس وقت. پھر یہی رینجر تھی جس نے ایک دم الطاف حسین کو اٹھا کے باہر مارا، اور سارے جو ہے اب کراچی میں امن آ گیا. کیا وجہ ہے؟ پہلے کیوں نہیں عمل آیا؟ کون سے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ظاہر اس کا کوئی ذمہ دار تو ہوگا نا، جب اتنے سال کراچی میں قتل و غارت ہوتا رہا ہے. کون تھا جو اس کے پیچھے تھا جس نے یہ قتل و غارت روکنے کی کوشش نہیں کی؟ سیاسی جماعتیں تھیں یا اسٹیبلشمنٹ کے جو افسران وہ تھے؟ کون تھے؟ اس کا ذمہ دار تو کوئی ہوگا نا. اب جس طرح جب انہوں نے چاہا تو کراچی کے علاقے ٹھیک ہو گئے، اب 9 کا واقعہ ہوا تو کس طرح سسٹم ٹھیک ہو گیا. اگر یہی لوگ چاہیں تو کوئی بھی ادارے کے، اگر یہ وابڈا کے بل لینے ہوتے ہیں، یہ وردی پہن کے آ جاتے ہیں، وابڈا بل بھی نکلوا دیتے ہیں. اگر یہ چاہیں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے سرحدی معاملات ایسے ہیں، ان کو بہت سے توجہ بھی دینی پڑتی ہے. ملک کے اندر بھی جب سیلابی صورتحال ہو، کوئی ایمرجنسی ہو، پھر ادھر بھی ہمارے ساتھ بھی آتے ہیں. اور اس میں سارا جو کام ہے اس میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا ہماری سیاسی جماعتوں کی ناپختگی کو. یہ ناپختہ قسم کے لوگ ہیں، اپنے معاملات ہر دفعہ یہ ان کی جولی میں بیٹھتے جا کے کہ آپ ہمیں لیں، ہمیں خود ان کا موقع دیں. یہ خود ان کو موقع دیتے ہیں، اپنے معاملات اسمبلی میں حل کرنے کی بجائے تو بھائی ہمیشہ خالد، یہ سپریم تو کورٹ میں میں آپ جاتے ہیں. کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ سیاسی دیکھیں، ایک نون لیگ کو اب اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. وہ تو اگر میں الیکشن لڑ رہا ہوں، مجھے اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، میرا دماغ خراب ہے، میں اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لوں؟ میں نے تو ان کی سپورٹ لینی ہے کیونکہ میں نے الیکشن جیتنا ہے. سب کچھ نون لیگ والوں کو پتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اب میاں صاحب مائنڈ کرتے ہیں کہ ان کو لاڈلا کہو تو کہتے لاڈلا کیوں مجھے کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سپورٹ لے رہے ہیں کیونکہ سیاست ہے. سیاست میں یہاں تو آپ کو پتا ہے بادشاہوں نے اپنے بچوں کو مروا دیا، بچوں نے اپنے ماں باپ کو مروا دیا ہے کرسی کے لیے. جی جی لیکن مسئلہ جی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہی چاہیے نا، وہ دیکھے کہ ہم نے تو پورے ملک کا سوچنا ہے. ہم سب لوگوں کو جیسے اب ہے، جو قانون کی وائلیشن کرے اس کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے. جنہوں نے 9 مئی میں حصہ لیا، جنہوں نے وہ توڑ پھوڑ کی، وہ تو قانون کے دائرے میں ہے.
बाकी लोगों को इलेक्शन लड़ने दें, आजाद करें, अदारों को कहें कि आप किसी की सपोर्ट ना करें, उससे स्टैब्लिशमेंट की इज्जत होगी। अब वो एक पार्टी को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, अगर 2018 में जैसे वो कहते हैं अगर उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया तो उससे इज्जत तो नहीं बनी ना। अब वो नून को कर रहे हैं तो उससे हमारी स्टैब्लिशमेंट की इज्जत तो में इजाफा नहीं हो रहा। वो तो बदनाम हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, इज्जत और उसमें से चक्कर जो निकाल जाना है, अपना फायदा ले जाना, वो नून ने ले जाना। अब 1.5 साल हुकूमत रही है, बदनामी, मुल्क भारा नीचे गया है, महंगाई में इजाफा हुआ है, मुल्क की तबाही जो हुई है। अब सियासतदान तो वो आपको पता है, उनको तो फायदा ही फायदा हुआ ना। नून लीग को क्या नुकसान हुआ? नून लीग को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने अपने केसेस माफ कराए, मियां साहब वापस आए, जो भी मेरा 1.5 साल में जो कुछ कर सकते तो उन्होंने दिहाड़ियां लगाई हैं, टका के उन्होंने अरबों रुपया मीडिया को बांटा है। उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन साख किसकी खराब हुई? साख तो हमारी फौज की खराब हुई, स्टैब्लिशमेंट की खराब हुई, आम पाकिस्तानी की नजर में। तो हमारा तो यही अपने भाइयों से, फौजी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, हम ओवरसीज पाकिस्तानी है, हमारा कोई किसी पार्टी से तलक नहीं, ना मलक जमील सिराज का, ना मैं किसी पार्टी का मेंबर हूं, ना आप हैं। हम जो रोते पीटते ये उन्हें कहे कि आप सबसे एक जैसा सलूक करें, सबसे एक जैसा सलूक करें। इलेक्शन लड़ना, उन्होंने कहा चलो बंदे दे पुत्र बन के इलेक्शन लड़ो, जेड़ा बंदा गैर कानूनी काम करे उन्होंने लम्या पान, ठीक है, चाहे वो पीटीआई का हो चाहे नून लीग का हो। ये हमारा अपने अदारों से भी, इसी तरह हम पुलिस को भी यही कहते हैं, दोस्त अहबाब जो है कि यार आप सबको एक ट्रीट करें। ये नहीं पीटीआई वाले भी पाकिस्तानी है, मुहब्बे वतन है, नून लीग वाले भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, तो सबको एक जैसा ट्रीट करें। आप क्यों, मेरा मतलब कि नून लीग वाले पुलिस वाले उनके झंडे लगा रहे हैं, ये ज्यादती है। मलक साहब आप क्या है, ये सारी गुफ्तगू सुनी, अब आप क्या कहना चाहेंगे आखिर? शाद मीर साहब, आपने तो बहुत सी बातें जो है वो कह दी है, वो तस्वीर जो है वो खींच दी है आपने। बड़े अच्छे अल्फाज में सारी चीजें बयान की है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि अब ये देखें ना, अब उन्होंने चाहा कि बल्ला हमने नहीं देना तो नहीं तो दिया। नहीं मिला। वो चाहें तो इलेक्शन कमीशन को भी कह सकते हैं भाई आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जी लेकिन नहीं कह रहे। वो पार्टी बने हुए हैं, तो सब चीजें जब पार्टी बने हैं तो अब मैं जैसे पहले प्रोग्राम में कहा कि अवाम की सोच को कैद करने की कोशिश की जा रही है, जो कि नहीं हो सकती। जो आज के अब दौर में तो नहीं हो सकती। दौर अब वो दौर गुजर चुके हैं जो पहले होते थे ना। अब ये सियासतदान पता क्या करते हैं, अब अगर इन्होंने इलेक्शन मुलतवी करवाने हैं तो ये खुद से ही सारी चीजें करवाते हैं, जी और किसी को बाहर से नहीं आने की जरूरत पड़ती, तो हालात खराब खुद ही कर देते हैं। तो लेकिन अवाम को नजर आता है कि हालात खराब है। अब ये देखें, कल 2 दिन जो है कौम के जाया हुए, लाइव वो स्ट्रीम गई सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई जो है उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। वो बढ़ती जा रही है, हर चीज जो बढ़ती जा रही है। अब मुझे ये बताएं कि वो तरीन साहब अगर चाहें तो क्या चीनी सस्ती नहीं हो सकती मुल्क में? जी इनकी फ्लोर मिल्स हैं नून लीग के ज्यादातर लोगों की, कि अगर आटा ना मुल्क में सस्ता नहीं कर सकते? अगर ये मुल्क से मुहिब्बे वतन है, अगर ये मुल्क से मुखलिस है, कौम से मुखलिस हैं, तो उनको चीजें ये सस्ती करनी चाहिए। ये महंगाई की बोझ तले दबता जा रहा है आम शख्स, तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो अब ये उनसे वोट भी मांगते हैं, कहते हैं वोट भी हमें दो, तो वो कैसे वोट दें इनको? जी, बिल्कुल सही। असल में आपने बड़ा अहम बात की है, मतलब जमीर साहब अपनी गुफ्तगू में। हमारा तो दुख यही है ना, हम कोई बात करते हैं ना, फिर वो कह देते हैं जी आप पार्टी बन जाते हैं। हम जो ये कह रहे हैं सारे ओवरसीज पाकिस्तानी, यहाँ आपको पता 90 ना, लोग कहते हैं 90% लोग पीटीआई को सपोर्ट करते, वो पीटीआई को नहीं सपोर्ट करते यार। वो तो एक जो यहाँ पे हम हक कानून की हुक्मरानी देखते हैं ना, हम कहते हैं वो हाँ, करो, तो वो कहते हैं सही। नहीं ये पीटीआई को सपोर्ट करता है। अब मैं तो कभी भी पीटीआई का मेंबर भी नहीं रहा भाई खालद, कभी हम मेंबर भी रहे, लेकिन हम जब कानून की बात करेंगे, हक साज की बात करेंगे, वो कहेंगे जनाब ये एक पार्टी को सपोर्ट कर। हमारा तो आपका या हमारा तो कभी पार्टी से कोई तल्लक नहीं रहा। हम अगर रहे हो सकता है कि नून से ना हो रहा हो तल्लक, रहा जूतविंग तो हम, लेकिन हम जब बात करते हैं हम पे वो लेबल लगा भी, हम तो करते हैं। हम तो ओवरसीज पाकिस्तान यही कहते हैं कि हम जो यहाँ रहते हैं अमन के साथ, यहाँ इंसाफ है, यहाँ कानून है, या पुलिस आजाद है, यहाँ इलेक्शन होता है, पुलिस वाले की
کوئی جرت نہیں کسی کو، بلکہ امیدوار بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ووٹ ڈالیں، وہ کہے گا ووٹ ڈالیں. آپ کو پتا ہے نا ہمارے یہاں یو کے میں وہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں ووٹ ڈالیں، وہ یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ مجھے ووٹ ڈالیں. آپ پولنگ والے دن وہ بوتھ وہ کہتے ہوتے ہیں ہیلو ہائی دیر اوکے یو آر گوئنگ ٹو ووٹ تھینک یو ویری مچ. یعنی وہ یہ بھی نہ شائبہ ہو جائے کہ یہ بندہ فورس کر رہا ہے. تو ہم جو اوورسیز پاکستانی یہی چاہتے ہیں کہ آزاد ہو پاکستان. اب دیکھیں لوگ کیوں نکل رہے ہیں پاکستان سے. آپ آسٹریلیا سے پاکستان آ گئے ہیں صرف اپنے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے. حالانکہ آسٹریلیا میں رہتے تو موجیں کرتے. ہم جو رہ رہے ہیں بچوں کی وجہ سے یا جس وجہ سے ہم بھی چاہتے ہیں یار پاکستان میں رہیں کہ ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے سارا کچھ، اور پاکستانی وہ ادھر آ رہے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ تانوں نہیں پتا یار اتنے کی ہو رہا ہے کیوں. اب بالکل ہمارا جو ایک اوورسیز پاکستانی چودھری سرور راچریل سے لاسٹ ویک میں آپ کو پتا یہاں سے بےچارا گیا ہے ڈڈیال، جو سٹوری میں نے بھی کافی کی اور بھی دوستوں نے کی ہے. تو وہ بےچارا رستے میں پولیس کی وردی میں ملبوس تھے یا پولیس والے تھے جو بھی تھے، اس کو بےچارے کو قتل کر دیا. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس نے مار دیا، پولیس والے تھے یا پولیس کی وردی میں ملبوس ڈاکو. تو ہم یہ اپنا ہمارا ساری یہ بحث کا جو ہم یہ کلپتے رہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں قانون کی حکمرانی ہو، آزادی دیں لوگوں کو، جس کو چاہے لوگ ووٹ دیں. اب ہم لوگ چاند پہ چلے گئے ہیں اور ہم جو میرا مطلب وہی 80 کی دہائی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اس کو لانا ہے اس کو نہیں لانا. بھائی خالد کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ میرے صاحب بس میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو محترم قاضی فائزہ صاحب چیف جسٹس جو انہوں نے فیصلہ کیا، یہ ایسا فیصلہ نامقبول قسم کا فیصلہ ہے جس کو عوام نہیں سراہتے بالکل. اس کے 80% لوگ جو ہیں اس فیصلے کو ناپسند کرتے ہیں. وکلا برادری جو ہے وہ ناپسند کرتی ہے، اور ہمارے ادارے ہیں ان سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں. اور سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ جب ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وکٹمائزم ہوتی ہے، یہ ظلم ہوتا ہے، تو وہ تماشا نہ دیکھیں. تو وہ پھر باری سب کی آتی ہے، سب لوگوں نے تکلیفیں دیکھی ہیں. تو میرا خیال ان سب کو آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے، اور جو بھی معاملات ہیں اسمبلی کے اندر ہی طے کریں، بار بار ہائی کورٹ کے اوپر نہ جائیں. اور دو ادارے نیب اور الیکشن کمیشن، انفارچونیٹلی اس کو کوئی اور چلاتا ہے، یہ کسی اور کے کہنے پر چلتے ہیں، اور جس کے کہنے پر وہ چلتے ہیں تو اس کو ہمیشہ استعمال ہوتا ہے. وہ کبھی اس کو کو صحیح کر نواز سکتے ہیں جی جو ان دونوں اداروں کو یا تیسرے کو بھی چوتھے، جیسے ملک جمیل سراج صاحب نے بھی کہا کہ چلاتے ہیں، وہ ایک ہی ادارہ چلاتا ہے سب کو پتا، وہ ان سب کو ایک دن میں صحیح کر سکتا ہے ہاں جی، ایک اگر دن. وہی جی بالکل وہی اگر ادارے ٹھیک ہو جائیں تو کام ٹھیک. ان دونوں کو یوز استعمال کیا جاتا ہے الیکشن میں. آپ دیکھ لیں جب بھی الیکشن ہوگا یہی ادارے نون کے خلاف کیسز میں آتی ہے، یہی ادارے پیپل پارٹی کے خلاف، یہی تحریک انصاف. یعنی کہ ان دونوں کے استعمال سے حکومتیں بنتی بھی ہیں، حکومتیں جو ہے آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں، لوگ توڑے بھی جاتے ہیں، خریدے بھی جاتے ہیں، بیچے بھی جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں چلتی ہیں. اور بکتے اس لیے ہیں سارے ادارے، مطلب جمیل سراج صاحب بھی میرے سے اتفاق کریں کہ ہم بھی گراؤنڈ میں رہے ہیں کہ خود کیونکہ یہ ادارے کرپٹ ہیں. نیب خود کرپٹ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، کرپشن کی ان کی سٹوریاں آتی رہتی ہیں. پولیس ہمارا ادارہ خود کرپٹ ہے، الیکشن کمیشن والے خود کرپٹ ہیں. اسی لیے عدالت جو عدلیہ ہے یہ بھی آپ کو پتہ کرپٹ ہے. اس کی تو ویڈیو بھی کس طرح کی کرپشن ہے وہ تو مریم نواز صاحب کے پاس ویڈیو بھی ہیں ان کی، تو وہ تو کہتی ہیں. تو یہ جب ادارے کرپٹ ہوں گے، یہ بکتے بھی اسی لیے، یہ لیٹتے بھی اسی لیے، یہ حکم بھی اسی لیے غلط صحیح مانتے ہیں کیونکہ یہ خود کرپٹ ہے. اگر یہ کرپٹ نہ ہو، ایک جینون آدمی، اللہ سے خوف کرنے والا آدمی، وہ تو غلط فیصلہ نہیں کرے گا نا. اگر ان کی کرپشن نہ ہو، ان کی ویڈیو نہ ہو، کیوں کیا کہیں گے ملک جمیل سراج صاحب؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ یہ دیکھیں کہ 16 ماہ ان پارٹیوں نے جو ہے وہ انجوائے کی ہے حکومت. جی اب تقریریں کرتے پھر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. بلاول بھٹو جو ہے وہ بڑے جوشیلے انداز میں ان کو للکار رہا ہے کہ ہم تیر سے جو ہے وہ شیر کا شکار کریں گے. ڈرامے تو بس یہ سارے ڈرامے اب عوام کو یہ بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور عوام کو بے وقوف بنانا بہت مشکل ہے. جیسے کہ ہمارے دوست ملک عمر فاروق نے کہا کہ اب لوگ سیانے ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم
ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کام انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کے ذہن میں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اب سیاسی جماعتیں جو ہیں نا وہ سمجھتی ہیں کہ ہم پھر وہی نہج اختیار کر کے، وہی راستہ اختیار کر کے ہم آ جائیں گے آگے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آگے پل باندھنا جو ہے وہ عوام کا کام ہے، وہ ووٹ دیں اور ضرور دیں۔ یہ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کا جھگڑا یہی تھا نا کہ ووٹ نہیں دیا تھا۔ جی جی تو ووٹ جو ہے وہ اتنی بڑی امانت ہے، اگر یہ سمجھیں تو ووٹ کا استعمال ضرور کریں۔ کچھ لوگ ہیں وہ متنفر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ووٹ کیوں ڈالنا ہے، یہ ایسے ہی کرتے ہیں، تو وہ اصل میں وہ قصوروار ہے اس جی سسٹم میں۔ ان کو داخل ہونا چاہیے۔ ووٹ کے ذریعے ہی آپ کسی کو آگے لا سکتے ہیں، ووٹ کے ذریعے کسی کا راستہ روک سکتے ہیں۔ تو اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے جو لوگ ووٹ نہیں دیتے ان کو ووٹ دینا ہوگا، اور ووٹ کے ہی ذریعے یہ جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے کہ وہ آپ سمجھیں کہ 4 لوگ کھڑے ہیں آپ کے حلقے میں، ان میں سے آپ جس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دیں۔ آپ یہ دیکھیں، آپ جیسے ملک میں آپ اگر ووٹ کاسٹ نہ کریں تو آپ کو فائن بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہے۔ تو جی آسٹریلیا میں بھی ایسا ہے کہ اگر آپ کسی ووٹ ڈالنا لازمی ہے۔ یہاں اب آپ اگر ووٹ نہیں ڈالنے جائیں گے تو ان کے پاس اپنے ہی ہے نظام، یہ آپ کا ووٹ ڈال دیں گے، خود ہی ڈال دیں گے، تو نہیں نہیں، رزلٹ بھی آ یہاں جائے تو گا۔ وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ نہ آئیں۔ اب جو ادارے کر رہے ہیں ان کا تو مسئلہ یہی ہے نا، الیکشن کمیشن جو کچھ کر رہا ہے تاکہ لوگ ووٹ ہی نہ ڈالیں۔ ایک پارٹی سے ہاں جب بدلہ لیا یا جس طرح کے کام، وہی ہے کہ لوگ متنفر ہوں۔ اور جو پڑھی لکھی ہوں سوسائٹی ایک دفعہ سیاست میں آئی تھی وہ آپ نے بڑی بہت اچھی بات کی، اسی کے ساتھ ہم اختتام کریں گے ملک صاحب کے ووٹ ڈالیں۔ اگر یہ ادارے ہماری نہیں سن رہے، ادارے کرپٹ ہو چکے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کرپٹ ہو چکا ہے، ایک پارٹی بن چکا ہے، یا نیب جو ایک پارٹی بن چکا ہے، اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتے، اگر عوام اس بار، یہ الیکشن اس لیے بھی بہت اہم ہے، اگر عوام اس بار باہر نکل آئے اور ووٹ ڈالے، جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اس کو ووٹ ڈالے، تو میں سمجھتا ہوں ان سارے اداروں کو بھی ایک دفعہ پتہ چل جائے گا کہ عوام جو ہے وہ اب ان کی وہ بگر دینیوں سے اور ان کے جھوٹ فراڈ سے باز آ چکی ہے۔ یہ ہمارا آج تینوں کا ہی دوستوں کا، تینوں ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں اور پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ یہ اپنی پوری پاکستان کی عوام، جو لوگ سن رہے ہیں، کہ آپ متنفر نہ ہو، ڈس اپوائنٹڈ نہ ہو، اور آپ ووٹ ضرور ڈالیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں ووٹ ضرور ڈالیں، کیونکہ ووٹ سے ہی تبدیلی ہے، ان اداروں سے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ تو اب پتہ چل گیا کہ یہ ادارے کرپٹ ہیں، ان سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر تبدیلی آئے گی تو آپ کے ووٹ سے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں اپنے مہمانوں کا، بھائی خالد پرویز کا جو اسٹوڈیو سے لائیو ہمیں یہ خدمات پیش کر رہے ہیں، ان کا شکریہ۔ ملک جمیل سراج صاحب، آپ سے بھی اب گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ، یہ فیصل بالکل جی، آباد بالکل میں اسپیشلی الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ میرا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے، اور انشاءاللہ جلد 2-4 دن بعد دوبارہ آپ سے لائیو شو کریں گے اور لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ اینی ہمارے ٹائم اس شو کا بڑا رسپانس ملتا ہے، لوگ بہت دیکھتے ہیں اور ہمیں پھر کالز بھی کرتے ہیں، اور